الحمد لله والصلاة على نبيه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عتبة بن مالك قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فأغاروا على قوم فشد رجل من القوم فآتبعه رجل من سريته مع السيف شاهر إلى آخر يوم كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیزان من، میرے محترم سامعین مکرمین، آج اسلام لانا یعنی کہ جو اگر بچانے کے یا خود کو بچانے کے خوف سے اسلام لا رہا ہے، کیا وہ معتبر اسلام ہے؟ وہ مسلم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ذرا توجہ فرمائیں کہ ایک اہم عنوان ہے. حضرت عتبہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ کے ساتھ ایک قبیلے کے مقابلے میں فوج کا ایک مختصر سا دستہ بھیجا، ایک جماعت بھیجی. انہوں نے جا کر اس پر حملہ کیا اور ان میں ایک شخص اکیلا، فرمایا لا قوم فشد رجل من القوم فاتبعوا رجل من سریته. ان میں سے ایک شخص اکیلا بھاگ نکلا اور ایک صاحب اس کے پیچھے بھاگتے رہے، تلوار میان سے نکالا. بھاگتے 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 جو کفار میں سے ایک آدمی تھا، اس نے وہیں پہ کلمہ پڑھ لیا اور کہا کہ میں مسلمان ہو گیا. کہنے لگا فقال اشهد من القوم انی مسلم فلم ينظر فيها فضربه فقتله فنما الحديث الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی. آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بہت غصہ کیا، اور جب اس صاحب جس نے قتل کیا تھا قاتل کو پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا اور آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ فرما رہے تھے. فرمایا حدیث پاک میں اِلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال قولا شدیدا، اس کے بارے میں بہت سخت الفاظ بولے. فبلغ القاتل، جب بات قاتل کو پہنچی، فبینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب، جب وہ شخص آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ فرما دے رہے تھے، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، وہ شخص کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو میں نے قتل کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خوف سے مکلمہ پڑھا گئے، وہ اسلام کی محبت سے نہیں. تو میرے محبوب نے چہرہ رخ بٹا دیا. پھر وہ دوسرے طرف آیا، میرے محبوب سے وہی الفاظات دہرانے لگے، یا رسول اللہ وہ خوف سے کلمہ پڑھا ہے. میرے رسول نے پھر چہرہ ہٹا دیا. تیسری مرتبہ پھر کہنے لگا تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے قاتل کے لیے مجھے عذر نہیں کہ میں اسے معاف کر دوں، بخش دوں. یہ مجھے عذر نہیں دی، معاف نہیں کر سکتا. ایک دفعہ ایک فوجی دستہ دعوت اسلام کی غرض سے روانہ کیا گیا. ایک واقعہ فرماتے ہیں حضرت مقداد بن اسود سے روایت ہے کہ انہوں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں میں سے کسی شخص کے ساتھ میرا مقابلہ ہو جائے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر کافروں میں سے کسی شخص کا میرا مقابلہ ہو جائے اور وہ میرے ساتھ حملہ کر دے، میرا ہاتھ بھی کاٹ دے، میرے ہاتھ کے کاٹنے کے بعد پھر میں اس پہ حملہ کرنے لگوں تو وہ کلمہ پڑھ لے، کہہ دے کہ میں اسلام قبول کر لیا. حضرت مقداد بن اسود رحمت رضی اللہ تعالیٰ فرمائے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اس کو قتل کر سکتا ہوں؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے تو خوف سے کلمہ پڑھا ہے، بچنے کی حالت میں کلمہ پڑھا ہے کہ مجھ سے بچ جائے، یا رسول اللہ اسے کیسے قتل نہیں کر سکتا؟ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مقداد اگر تو نے اسے وقت قتل کر دیا ایسے سمجھو تو نے مسلمان کو قتل کر دیا ہے.
اگر جی کوئی ایسے خود کو بچانے کے لیے اگر کوئی شخص کلمہ پڑھتا ہے تو وہ اسلام میں جائے، ظاہر ہمارے سامنے اسلام میں ہے، پھر باطل کو اللہ جانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔